ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے, ان کا میسج مجھے آتا تھا, یہ اب تو شروع ہوا نا 1.5 اور 2 اب شروع ہوا, وہ پہلے 2.3 پہ ہی تھے وہ اس زمانے میں جب یہ واٹس ایپ پہ یہ آپشن ہی نہیں تھا, تو مجھے ان کا میسج ہی سمجھ نہیں آتا تھا. اچھا میں بہت تیز بولتے تھے, اتنا تیز, او باپ رے باپ, تو اس وقت کوئی آپشن تھا نہیں کہ اس کو سلو کر کے سنوں. ابھی سلو والا تو ابھی بھی نہیں ہے. ابھی بھی نہیں ہے. اچھا کچھ لوگ ہیں اب بھی جو ان کو 1.5 کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی, وہ آلویز اسی پہ ہوتے ہیں. اچھا تو اب یہ کہ میں نے ان کے 2-3 میسج سنے. اچھا مجھے فکر یہ ہوئی کہ وہ ایک علاقے کے ذمہ دار تھے اور وہ بیانات, اچھا پھر میں نے ایک بار ان کا بیان سنا, تو بیان میں بھی بھائی ان کی آدھی باتیں سمجھ آئی مجھے. ہوا یہ کہ ایک موقع پر ان کو ترجمہ کرنے کی ضرورت پڑی ہمارے کسی مبلغ کا, اس کسی اور ملک میں وہ تھے. تو میں نے ان کو پھر مجھ سے نہیں بس نہیں برداشت ہوا. میں نے کہا حضرت آپ سے بات کرنی ہے. میں نے کہا حضور یہ آپ کا میسج ہے, مجھے اس کا ترجمہ کر دیں کہ آپ نے کیا فرمایا. اچھا. دوسرا میں نے حضور بیان سنا, تو بیان میں بھی مجھے کچھ باتیں, اب آپ کل ہمارے بڑے ذمہ دار کا ترجمہ کرنے جا رہے ہیں, پھر اگر اس قوم کے ساتھ بھی آپ یہ حال کریں گے, اچھا خدا کے واسطے مہربانی کریں اور اپنی اسپیڈ کم کریں. آپ کے الفاظ ایک کے اوپر ایک ریپ ہوتے جا رہے ہیں. تو ان کو بڑا اچھا لگا, ان کا میں نے آج تک یہ سوچا ہی نہیں. اپنا میسج سن کے وہ خود ہی سمجھ گئے کہ ہاں یار میں نے یہ کتنی بار یہ اتنی اسپیڈ سے ریئلائز نہیں ہوا تھا. ریئلائز ہو گیا تو ماشاءاللہ بہتر. اسی طرح کچھ لوگوں کے تقیہ کلام ہوتے ہیں, چونکہ چنانچہ جیسا کہ ہیں حاجی صاحب ہیں. مجھے یاد ہے شاید 2 منٹ اور 12 سیکنڈ کا مجھے ایک میسج آیا تھا, اور اس اسلامی بھائی نے مجھے 23 بار حاجی صاحب کہا تھا. حاجی صاحب بات یہ ہے کہ حاجی صاحب میں وہاں گیا تھا تو حاجی صاحب انہوں نے یہ کہا, تو حاجی صاحب پھر میں نے یہ جواب, میں تو پہلے حاجی صاحب ہی گنتا رہا نا, پھر میں نے کچھ جواب نہیں دیا. میں نے وہ میسج ان کو واپس بھیجا, میں نے کہا اس میں سے گن کے بتاؤ کتنی بار حاجی صاحب کا ہے. پھر اس کو سمجھ آیا کہ یار یہ میں نے کہا آپ سوچیں, لوگ آپ کی باتوں پہ ہنسیں گے بیٹا, آپ کیا کرتے ہیں. اللہ تو یہ کوئی اگر اچھے طریقے سے سمجھائے تو یہ واقعی کچھ عادتیں ایسی ہیں جو لوگوں کو اریٹیٹ کرتی ہیں. بسم اللہ بہت اچھی چیز ہے, الحمدللہ بہت اچھا ذکر ہے, لیکن کتنی بار پڑھنا ہے, گفتگو میں کتنی اور کہاں کہاں پڑھنا ہے. بعض اوقات اتنا پڑھنے کی عادت ہوتی ہے جلد بازی, ہاں جہاں اچھا الحمدللہ پراپر نہیں پڑھ رہے, اور وہاں پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے پڑھنے کی, جہاں بعض اوقات موضوع کہیں اور ہے, وہ موضوع الحمدللہ والا نہیں ہے, استغفر اللہ والا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ بھی پتا ہونا چاہیے نا کہ استغفر اللہ کہاں پڑھنا ہے, توبہ کہاں کرنی, شکر کہاں کرنا, تسبیح کہاں پڑھنی. ٹھیک ہے نا. تو بیمار کو دیکھ کر تو سبحان اللہ آپ نہیں کہیں گے نا, وہاں پر اس کو کوئی تسلی دیں گے. تو یہ پتا ہونا چاہیے کہ کون سی چیز کہاں پڑھنی ہے. تو پلیز یہ بڑی اچھی بات کی اشفاق بھائی نے کہ کوئی اچھی گفتگو کرنے والے یا ماشاءاللہ کسی سمجھدار آدمی کے ساتھ بیٹھ کر اپنی عادتوں کو ری چیک کروانا چاہیے.